حفیظ جالندری کہتا ہے یہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی ہے ڈر ڈر کے، وحشت بھی ڈرتی ہے، خوف کو بھی خوف آتا ہے۔ یہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی ہے ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے ہیں آوارہ تھپیڑے باد سر سر کے، گرم لو چلتی ہے، گرم لو۔ یہ وادی جس میں سبزہ تھا نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، یہ وادی جس میں سبزہ تھا نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، اسے آباد کرنے کو ابراہیم آیا تھا۔ اور خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر، معزز جن کو ہونا تھا زمینوں آسمانوں پر، ہاجرہ کو بٹھا دیا اور ننھے اسماعیل کو بھی اس غیر ذی ذرا میں لق و دق گرم صحرا میں جلے ہوئے پہاڑوں میں وادی غیر ذی ذرا میں بٹھا دیا، خود واپس چلا گیا ابراہیم۔ تھوڑی دیر گزری، گرمی کی شدت نے معصوم کو پیاسا کر دیا، اسماعیل رونا شروع ہوا، لو چل رہی تھی، حلق میں کانٹے چبھنے لگے، اسماعیل کی آواز بھی رند گئی، اب وہ ایڑیاں رگڑنے لگا۔ ماں پانی کی تلاش میں دیوانہ وار دوڑی، کبھی صفا پر کبھی مروہ پر، یہ دیوانہ وار دوڑتی ہے، بیٹا پیاس سے تڑپتا ہے، ماں پانی کی تلاش میں دوڑتی ہے۔ میں نے کہا کہ تڑپتا ہے کوئی بیٹا تو ماں کا دم نکلتا ہے، تڑپتا ہے کوئی بیٹا تو ماں کا دم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو زمزم نکلتا ہے۔ یہ ہاجرہ ہے علیہ السلام، یہ صبر و توکل کی ملکہ ہے میری بیٹیوں۔ میں ہاجرہ کا ذکر قصداً لایا ہوں کہ خواتین سن رہی ہیں، یہ اس ملت کی دادی ہے، دادی جدہ سیدہ ہاجرہ۔ آج کا جدہ شہر بھی انہی کے نام پر ہے، آج کا جدہ شہر جو جدہ کہتے ہیں نا، وہ دادی ہے، جدہ دادی، دادی ہاجرہ۔ پہلے یہ امتحان کہ انہیں تنہا چھوڑا، پھر جب یہی شیر خوار لخت جگر جب بڑا ہوا 13-14 سال کا، تو منزل عشق پر ایک ایسا کٹھن امتحان آیا۔ باپ بیٹے سے کہتا ہے، بیٹا، باپ بوڑھا ہے، ابراہیم 100 سال کا، بیٹا 13 سال کا معصوم ہے، اور باپ کہتا ہے انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میرے ہاتھ میں چھری ہے، گلا تیرا ہے، حکم خدا کا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ کوئی اور ہوتا میرے جیسا بیٹا تو بھاگ جاتا، بابا مارن دے چکر سے۔ لیکن اقبال کہتا ہے نا کہ یہ فیضان نظر تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اقبال نے تو سوال چھوڑ دیا، بابا نے
بابا نے بیٹے سے پوچھا فانظر ماذا ترى، گلا تیرا ہے خنجر میرا ہے حکم رب کا ہے، ذرا مجھے بتا کیا کرنا چاہیے۔ ابراہیم نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، رائے کیا ہے بس جو حکم ملا ہے کیجئے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، میں وعدہ تو نہیں کرتا لیکن انشاءاللہ کہتا ہوں۔ آپ رب کا حکم پورا کیجئے، میری گردن پہ چھری چلائیے، مجھے رب سے امید ہے میری رگوں میں بھی آپ کا خون ہے، میں صبر کا پیکر بن کر دکھاؤں گا۔ انشاءاللہ من الصابرین۔ اقبال نے تو سوال چھوڑ دیا، اقبال نے تو کوشچن مارک سوالیہ نشان کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، کسی سکول کی اعلیٰ تعلیم کا اثر تھا یا کوئی کسی اچھے صاحب دل نے تربیت کی تھی۔ اسماعیل نے ایسا خوبصورت جواب کیسے دے دیا؟ میں دیتا ہوں روح اقبال کو جواب، اس نے تو شاعرانہ انداز میں سوال چھوڑ دیا۔ اقبال کہتا ہے فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، میں روح اقبال سے عرض کرتا ہوں فیضان نظر بھی تھا مکتب کی کرامت بھی تھی، دونوں چیزیں تھیں۔ فیضان نظر باپ کا تھا اور مکتب ہاجرہ کی گود تھی۔ جب ماں باپ ایسے ہوں تو اولادیں ایسے ہوا کرتی، جب ماں باپ ایسے ہوں تو اولادیں ایسے ہوا کرتی۔ شیطان بھاگا، باپ بیٹے کی گفتگو سن کر شیطان بھاگا۔ سیدہ ہاجرہ کے پاس گیا، میں اپنی ماؤں سے مخاطب ہوں، میری بیٹیاں جو سن رہی ہیں، میں زیادہ بات اسی لیے ہاجرہ کی سیرت پر کر رہا ہوں۔ سیدہ ہاجرہ کے پاس بھاگ کر گیا، کہنے لگا بی بی جان تو مطمئن بیٹھی ہے اور وہ بابا ذبح کرنے جا رہا ہے، جلدی چل بچا لے لخت جگر کو۔ ہاجرہ نے کہا بدبخت، کبھی کسی باپ نے بھی بیٹے کو ذبح کیا؟ نکل یہاں سے۔ کنکر اٹھایا اور دے مارا۔ آج بھی حاجیوں کو یہی حکم ہے کہ کنکر، کچھ میرے حاجی اتنے شیطان پر ناراض ہو جاتے ہیں وہ جوتا اتار لیتے ہیں، وہ کنکر بھی مارتے ہیں جوتے بھی مارتے ہیں۔ ایک حاجی صاحب اپنی ڈانگ مار رہا تھا، شیطان نے کہا وہ باپ ہے مارنے جا رہا ہے۔ ہاجرہ نے کہا نکل، تیری ایسی تیسی۔ شیطان نے وار بدلا اور کہنے لگا سچ بتا دیا ہاجرہ کو کہ رب نے حکم دیا ہے، ذبح کرنے کا حکم رب نے دیا ہے، ضرور پورا کرے گا، جلدی بھاگ لخت جگر بچا۔ سیدہ ہاجرہ نے جواب دیا سنو بدبخت، اگر میرے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم رب نے دیا ہے تو پھر ایک اسماعیل نہیں، میرے ہزاروں اسماعیل ہوتے تو میں خوشی خوشی تیار کر کے قربان کر دیتی۔ جی مائیں یوں ہوا کرتی ہیں۔